اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بزم رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ مرزا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان راؤ ثنا یوسف۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اور میری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو رمضان کی 25ویں سحری بہت بہت مبارک۔ میری جانب سے بھی بہت بہت مبارک۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے مہمانوں کا جو ہے آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج CEO ہیں ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کے، جو پہلے دن سے ہی جو ہے ہمارے پروگرام میں جو مہمان آ رہے ہیں، آج ان کے CEO ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد علی یوسف زئی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑا غائبانہ تعارف آپ کا رہ رہا تھا، اب آج آپ آئی گئے تو آپ کو بھی ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے کہا چلو ایک ملاقات تو چلے آج ملاقات ہو گئی۔ انہی کے ساتھ موجود ہیں سید کمیل حیدر صاحب ہیں، یوتھ پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ ملیر۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور ان کے ساتھ موجود ہیں، ان کو تو آپ سبھی جانتے ہیں، ان کو بس دیکھیں گے آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ایرم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ آپ بہت مشہور ہو گئی ہیں ہمارے پروگرام سے یا پہلے سے؟ نہیں، پہلے سے ہی مشہور ہوں، آپ نے ایک بار کریڈٹ دے دیا۔ اچھا صاحب کی جانب کمیل صاحب، یہ بتائیے کہ کیسا گزرا آپ کا رمضان؟ شکر الحمدللہ سر، بہت اچھا گزرا ہے رمضان۔ سارا دن بس ایکٹیویٹیز میں ہی لگے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ ہاسپٹل بھی ہے۔ اچھا، تو اپنے ہاسپٹل کو بھی مینیج آپ کا ہاسپٹل بھی ہے، اس کے علاوہ پھر ہیومن رائٹس وغیرہ؟ اس کے علاوہ پھر ہیومن رائٹس کے ساتھ، اور ینگسٹر کو زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ینگسٹر کو جو پروموٹ کروں زیادہ تر نا۔ اب جوان لڑکے جو ہوٹلنگ میں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ پارٹیز میں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو میں کہوں کہ کسی کی ہم ہیلپ کریں، کسی لاچار کی ہیلپ کریں، کسی غریب غربا کی ہم ہیلپ کریں، تو یہ ہمارا فیوچر بھی ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ ایک مسلمان آتے ہیں آپ کے ساتھ؟ آتے ہیں، بالکل آتے ہیں سر، کافی دوست ہیں۔ میں نے اسٹارٹنگ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کیا، دوستوں کے ساتھ بچپن سے ہی مجھے شوق تھا CEO صاحب کو دیکھ کر ہی، مطلب ایک پلیٹ فارم چاہتا تھا کہ کوئی پلیٹ فارم ملے، رجسٹرڈ پلیٹ فارم، تو اپلائی کیا ہیومن رائٹس میں، تو عہدہ بھی مجھے میرے حساب کا ملا۔ تو بس پھر تو یہاں پیسے ویسے تو کھلانے نہیں پڑے؟ جو پیسے یہاں پیسے عہدہ اپنے حساب کا مل گیا؟ اپنے حساب کا مل گیا، کیونکہ بچپن سے ہی شوق تھا۔ پیسے ویسے تو کچھ کھلانے نہیں پڑے؟ ایسے کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں تھے؟ یہاں شکر ہے پیسے نہیں کھلانے پڑے یہاں جو ہے۔ تو اس ہاسپٹل میں جو غریبوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے؟ بالکل، غریبوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ کافی ہمارا علاقہ تھوڑا سا پورا علاقہ ہے، تو یہاں کافی غریب بھی آتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے، ہم نے ایک باکس رکھا ہوا ہے کہ ان میں ہم چندہ جمع کر لیا یا خود سے کر لیا، کافی آتے ہیں، تو اسی سے پھر علاج بھی ہوتا ہے۔ کافی پیشنٹس ایسے آتے ہیں جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے، تو ان کا علاج ہم پھر فری آف کاسٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ کو کیسا لگا یہاں یہ جو تنظیم ہے، یہ جو ادارہ ہے، اس کو جوائن کر کے آپ کو کیسا لگا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ اصل میں اس ادارے سے میں بچپن سے ہی کنیکٹ ہوں، کیونکہ میرے والد صاحب وہ پولیس افسر رہ چکے ہیں، اور پھر CEO صاحب کے ساتھ بچپن سے ہی دیکھنا کہ کس طرح یہ غریبوں کی ہیلپ کرنا، اور کافی مسئلے مسائل میں لگے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی میں لگے رہتے، جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے۔ آپ کو ان تک لے کر کون آیا؟ آپ نے کیسے چنا کہ بھائی مجھے ان کے ساتھ جڑنا ہے؟ ان کے ساتھ یہ بابا کے دوست تھے، بہت اچھے دوست تھے، کیونکہ بابا نے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد انہوں نے بھی ہیومن رائٹس جوائن کیا، تو میرے لیے اور آسانی ہو گئی، بابا بھی آ گئے، ان ہو گئے، تو میں اور ماشاءاللہ ایک بہت مضبوط تنظیم ہے پاکستان کی ہیومن رائٹس۔ بالکل انہوں نے ہمیں بتایا کارڈ بہت مضبوط ہے، تو میں نے کہا ہمیں ہی بنوا کر دیں کارڈ۔ صرف کوئی کارڈ کے بارے میں آپ بتائیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم تو بولتے ہی رہتے ہیں۔ جی، کارڈ کے لیے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس سیمپل سا ایک طریقہ کار ہے، کوئی مشکل پروسیس نہیں ہے، بس اپنا ڈیٹا دیتے ہیں، شناختی کارڈ لینا ہے، اسی جو پاکستانی ہونا ہے۔ یہ کارڈ ہر کوئی بنوا سکتا ہے یا پھر کسی کو آپ ایشو کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو ہر کسی کو الاؤ کرتے تو ہیں۔ پھر اس کا کوئی غلط فائدہ اٹھا لے؟ غلط جس کا اہل ہوگا وہی تو آنا چاہے۔ غلط فائدہ تو ہم بندے کی جو ہے نا ایک ویریفیکیشن کرتے ہیں، چاہے وہ کسی یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ کرمنل ریکارڈ میں تو وہ نہیں ہے، تو ان کی پھر جو ان کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ہم تمام اداروں کو بھیجتے ہیں۔ صحیح۔ جب تمام اداروں کو بھیجتے ہیں تو وہ آلریڈی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، اور ویسے بھی جو ہے نا ہمارا ایک فارم ہے، جب وہ فل کرتے ہیں تو پولیس جو ان کا CRO ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، کیا ہے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں تو نہیں ہے وہ، تو یہ چیزیں تو خیر ہمارا اپنا پروسیس ہے، وہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اسی کے ساتھ بڑھیں گے ایک بریک کی جانب، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے بزم رمضان۔ جی سر، جیسے ابھی آپ نے عید پروجیکٹ اپنا تیار کیا ہے پوری تنظیم نے، تو اس میں آپ نے قیدیوں کو ہی کیوں چنا؟ مطلب ان کی عیدی پہنچانا، ان کو رہا کروانا،
یہ آپ نے کیا سوچا, کیسے سمجھ میں آیا دیکھیے آپ کو؟ ابھی ہماری تنظیم تو خالی جیلوں پہ تو خیر نہیں ہے, قیدیوں پہ جیسے کہ میڈیا پہ چل رہا ہے ہمارا کہ گھر گھر راشن پہنچانا, اور اسی طرح جو ہے نا ان کے گھر گھر لوگ کی جو غریب لوگ ہیں وہ مستحق لوگ ہیں ان تک عیدی پہنچانا. لیکن ساتھ میں یوں نہیں کہ ہم نے یہ کیا کہ جیسے ہم نے جیل والوں سے آئی جی کو ہم نے. اچھا سر سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, بٹ یہ جتنی بھی این جی اوز ہیں وہ صرف یہی کام میں کیوں لگی ہوئی ہیں کہ ہمیں صرف راشن بانٹنا ہے؟ تو سر ہر یہ تھوڑا رمضان میں جو نا زیادہ ایزیلی ہوتا ہے, اور سب کا جو رجحان بھی اس طرف ہوتا ہے, اور سب کی توقع بھی اسی رمضان میں ہوتی ہے لوگ. اچھا ہمارے پاس کچھ گیسٹ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ جیسے آن ایئر بتا دیا کہ ہم راشن بانٹ رہے ہیں. اب کچھ ہمیں کالز آ گئی کہ بھائی وہ ہمیں بھی راشن چاہیے. ہم نے بولا ٹھیک ہے بھائی یہ نمبر ہے, آپ ان سے رابطہ کر لو. بعد میں پتہ لگا ان کو راشن ہی نہیں مل رہا. تو ایسا بھی ہو رہا ہے. جیسے کہ ہم لوگ پوسٹ چلاتے ہیں کہ بھائی ایک جیلوں کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے ہمارے پاس, تو مستحقین کا بھی ایک بڑا پروجیکٹ ہے. تو پاکستان ہے یہاں پہ تو انویسٹر کی کال کم آتی ہے, اور جو ہے نا وہاں فریادیوں کی واٹس ایپ پہ ہمارے پاس اتنا رش لگا ہوا ہے واٹس ایپ پہ, جو آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہماری بات ہوئی دوسرے پروگراموں جو ہمارے پروگرام میں تو بس یہی بات ہو رری ہے ہیومن رائٹس کیونکہ جب سے ثنا بیٹھ گئی ہیں تو ہمارے ساتھ آپ کے ادارے کی بیٹھی ہیں. ثنا جیسے ہماری ایکٹیو ممبر ہے, عہدیدار ہے ہماری, تو ماشاءاللہ جب آپ نے ان کو ہوسٹ بنایا تو پھر لازمی بات ہے جن کا فیلڈ ہمارے پاس راؤ ثنا کا ہے, تو بہت اچھی ایکٹیو ہے ہمارے ساتھ. اچھا آج ان کے بارے میں پتہ کریں گے, صحیح کام کرتی ہیں آپ کی تنظیم میں؟ جی آپ ان سے ناراض تو نہیں, آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا شاہ رخ صاحب کے جو نا یہ لوگ کتنے مخلص ہیں اپنے تنظیم کے لیے, تو جو ہمیں بھی یہاں تک لے کے جی بس وہ یہ تو ہیومن رائٹس کرتی رہتی ہیں, بس وہ اپنے کارڈ کے بھرم بتاتی ہیں. تو ہم نے بولا ہمیں ہی بنوا لینا چاہیے. دیکھیے سر کارڈ یہ ہے نا کہ عام بندہ جب جاتا ہے تو وہ جو نا تعارف کرواتا ہے, پولیس والے روکتے ہیں, اور آپ کا ہمارے پولیس کلچر کا تو پتہ ہی ہے کہ بھائی یہ موٹر سائیکل چوری کا لائے ہو, یہ چوری کی ہے یا چوری کا خریدا ہے, تو یہ کہتے ہی نہیں ہے تمہارا ہے, وہ بھرم ڈالتے ہیں نا تھوڑا سا. تو اس جگہ میں جب ہمارا کارڈ ہوتا ہے تو پولیس جیسے کارڈ دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی ادارے سے ہیں, اور پھر جب چیک کرتے ہیں رجسٹر ادارہ ہے تو آلریڈی وہ لوگ پھر تنگ نہیں کرتے. مطلب تو کہیں پہ بھی میڈم ارم سلیم ہے, یہ سارے ہمارے گراؤنڈ پہ کام کر رہی ہے, تو اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہی ہے ہمارے کارڈ میں پاور ہے, اس لیے کہ عام بندے کو جانے کی ضرورت جو ہے نا وہ بڑے بڑے سفارشیں ان کو کرنی پڑتی ہے. مثال کے ابھی عام بندہ جا رہا ہے روڈ پہ اور اس کو پولیس روکتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں جو ہے نا MNA فلانا MNA کو جانتا ہوں, فلانا MPA کو جانتا ہوں, حالانکہ سب سے بڑی چیز ہمارا NIC ہے کہ وہ شو ہو اور اس کے بعد اس کو کلیئر کیا جائے. ڈیوائسیں ہوتی یار, تو لیکن وہ چیزیں اتنے تعارف کے بعد بھی کچھ نہ کچھ لے کے چھوڑنا, تو اس لیے ہمارا کارڈ یہ ہے کہ جب ہمارا کارڈ ایک شخص کے پاس ہوتا ہے یہ ایک تعارف ہے, ایک پروٹوکول ہے, تو جب وہ ان کے پاس ہوتا ہے تو لازمی بات ہے اپنے آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں, اور پولیس بھی ان کو نہیں چھیڑتی. اگر ان کو چھیڑا تو پھر چھڑ جائیں گے. اللہ کا شکر ہے کارڈ ہولڈر کو ہمارے پروٹوکول ملتا ہے ہیومن رائٹس سے. تو اور اچھا کومیل صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یوتھ کی بات کی, تو یوتھ کو آپ کس طرح لے کر چل رہے ہیں یا کس طرح سے لے کر چلیں گے؟ یوتھ کو جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے اپنے فرینڈس جتنے بھی تھے, اسکول فرینڈس, کالج فرینڈس یا یونیورسٹی فرینڈس, ان کو کال کی, میسج کیا, بھائی میٹنگ ہے. میٹنگ ایسے میٹنگ کہ آپ لوگوں کے لیے ایک پارٹی ہے, ڈنر پارٹی ہے. تو آج کل جو ہے نا آپ کسی کو بلاؤ تو ویسے تو نہیں آئے ایسے آپ لالچ دے کر آپ بلاتے ہیں. تو سارے آئے, تو سب سے میٹنگ کی, اپنے دوستوں کو سب کو بتایا کہ مجھے جو ہے نا ضلع ملیر کا یوتھ صدر قرار دے دیا گیا ہے. تو سارا ان کو میں نے بتایا, تو دوستوں نے کافی میرے ساتھ ہیلپ کی. ہم نے اسٹارٹنگ کی رمضان سے ہی, رمضان میں ہی ہم نے ہر گھر میں ہم نے دیکھا کہ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسے گھر ہیں جہاں پر راشن کی کمی, وہ آپ کی بات راشن والی آ گئی. تو ہم نے سوشل میڈیا سارے علاقے ہیں جہاں راشن کی کمی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں رمضان میں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کون کون راشن بانٹ رہا ہے, اور سب جگہ سے راشن جمع کر کے اور وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں آدھی قیمت میں. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے رات میں لوگوں کے گھروں میں راشن تقسیم کیا, وداؤٹ اینی سیلفی, وداؤٹ اینی ویڈیو. ہم نے نہ کسی کو بتایا. یہ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے مطلب ایک ہڈن کسی کی ہیلپ کریں. صحیح. وہ میں کہتا ہوں نا کہ کسی کی مدد کسی کی مدد کرنے کے لیے آپ کا طاقتور ہونا ضروری نہیں ہے, کہ آپ کا رحم دل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کے دل میں رحم ہونا چاہیے.
تو بس اسی طرح چل رہے ہیں. اور جو عیدی جو تیار کی ہے اس میں انہوں نے کیش بھی رکھا ہے ہمارے ساتھ. اچھا کیش وہ بھی دیا تو گیا. دیکھیں ابھی سلائی جب ایک بندے کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں صحیح. تو وہ اس کی سلائی کہاں سے دے گا, تو اس لیے ہم نے 1000 روپے جو کیش سلائی بھی کے رکھا ہیں ہے. جی 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 وہ ساتھ میں نارمل جو سلائی کے 1000 روپے بھی لگتے ہیں تو وہ رکھیں. صحیح. دوسری آپ نے جیسے یہ جو راشن کی بات کی ہے تو تنظیموں کو زیادہ تر اس لیے رمضان میں یاد آتا ہے کہ لوگ سارے سال و سال جو اپنا زکوٰۃ اکٹھا کر کے رمضان میں ہی سب جی جی جی. اب کسی کی زکوٰۃ کوئی 5000 بھی بن رہی ہے نا, وہ بھی ایک بیگ بنوا کر وہ ایسا وہ چوڑا ہو کر کسی کو دے رہا ہوتا ہے. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ جمعے والے دن کا میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پریزیڈنٹ ہے جو یہاں پہ آپ سے ہو کے بھی گئے, جی جی پروگرام کر کے گئے, تو ان کا کیا ہوا کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہم جمعے والے دن جمعے کے بعد 200 راشن جو ہے نا وہ دیں گے, مستحق لوگوں کی لسٹ ہم نے تیار کر لی ہے. اب جیسا جمعے کا دن ہوا اور جمعے کے نماز کے بعد پولیس بلانی پڑی اس آفس کو بچانے کے لیے, اتنا رش لگ گیا, ویڈیو میں موجود ہے کہ 200 کی جگہ 2000 بندے آ گئے, رکشوں میں بیٹھ کے آ رہے ہیں. وہی آپ والی بات ہے کہ لوگ جو ہے نا دڑا دڑ, پھر اب ایس ایچ او کو فون کیا کہ بھئی پولیس بھیجو, یہ تو آفس بھی توڑ دیں گے. اس طرح ہمارے ساتھ کئی دفعہ واقعات بھی ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ بھئی میں نے ان کو کہا آپ نے ٹائم نہیں بتانا تھا, آپ نے خالی ان کو کال کر کے لیے بلانا تھا. بہرحال اللہ نے بچا کی. سر یہ ہماری عوام ہی ماشاءاللہ ایسی ہے کہ بس کہیں کا کچھ پتہ لگ جائے, کچھ بٹ رہا ہے مل رہا ہے تو بس پھر وہ ایسے پہنچ جاتے ہیں, غیر مستحق پہنچ جاتے ہیں. صحیح. یہ تو کچھ نہیں, آپ نے یہ بتایا کہ مجھے ایک اپنا واقعہ یاد آ گیا کہ گورنر ہاؤس میں دعوت دی گئی تو ہم گئے. اس وقت جو ہے عمران اسماعیل صاحب جو ہے وہ گورنر تھے وہاں پر, اور ہم چلے گئے وہاں. اب ڈنر کی باری آئی تو ہم نے بولا بھائی آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایم این اے ایم پی ایس. جب کھانا کھلنے کی باری آئی تو بس پھر وہ ایسا رہا کہ ہم نے باہر جا کے کھانا کھایا, وہاں نہیں کھایا. پورا وائرل ہوا تھا. صحیح بات ہے. تو ہم نے وہاں نہیں کھایا, ہم نے باہر جا کے کھانا. تنظیم بنائی, یہ جو ادارہ آپ نے بنایا, یہ بنانے کا خیال کیسے آیا آپ؟ جی بالکل, جیسے بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ جیسے انسانوں کی جو ضرورت ہے اس وقت جو معاشرے میں, جیسے کہ ہر جگہ پہ وائلیشن, پولیس میں, ہاسپٹلوں میں, ان چیزوں کے ساتھ تو آلریڈی ہر انسان کا واسطہ, تو میرا بھی واسطہ تھا, جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے جو ہے نا اس پہ یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہیومن رائٹس کا ادارہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے, تاکہ ہم صحیح معنوں میں ان کی اپنے جو ادارے کی طرف سے لوگوں کی خدمت کر سکیں. تو الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں, پورے پاکستان میں. آپ نے سوچا تھا سر کہ اتنے سارے لوگ میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے؟ لیکن نیت تو ہے نا, جب نیت انسان کرتا ہے تو پھر کام آسان ہو جاتے ہیں. جمع کس طرح سے کیا آپ نے اتنے لوگ؟ تو آج کل سوشل میڈیا ہے, اور پھر جو ہے نا یہاں سے کے پی کے پہاڑوں تک میں خود بھی گیا ہوں, محنت تو کی. اچھا, گھومنے کی نیت سے گئے تھے, بندے جمع کرنے کے لیے تو باقاعدہ آفیشیل وزٹ کی ہے ہم نے. اچھا, صحیح 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 صحیح. کمیل صاحب آپ بتائیے, آپ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہوٹلوں پہ لوگ نہ بیٹھیں, یوتھ نہ بیٹھے اور کچھ اچھا کام کرے, تو اس پہ کس طرح سے آپ ورکنگ کر رہے ہیں, کیا آپ نے پلان بنایا ہے؟ دیکھیں سر, اس کے لیے پلان یہ بنایا ہے کہ ہم جیسے مدد کرتے ہیں لوگوں کی, اس کے علاوہ میرا اپنا ہاسپٹل, تو ہاسپٹل میں غریب غربا پیشنٹ آتے ہیں, ان کے ساتھ پھر کوپریٹ کرنا, ان کا بالکل ڈسکاؤنٹ کیا فری میں ہی کر دینا. اچھا, تو کہاں ہے آپ کا ہاسپٹل؟ شاہ لطیف ٹاؤن میں ہی ہے, ملیر میں ہی. صحیح. تو دوست ہیں سب کو, پھر میڈیکل فیلڈ سے بھی ریلیٹڈ ہیں کافی دوست, تو پھر ہاسپٹلس میں اگر نیڈ ہوتی ہے تو ہاسپٹل میں. تو ہاسپٹل آپ کا اپنا ہے یا آپ؟ اپنا ہے ہاسپٹل, اپنا ہے آپ کا. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو بس یہی ایکٹیویٹیز ہیں. روڈ پر ٹریفک جام ہو گیا تو دوست یار نکل گئے, یار ہیلپ کر دیں, ٹریفک کے لیے کچھ کر دیں. تو اسی طرح کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہی رہتے ہیں. صحیح. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ کے جو لوگ ہیں جب پھنس جاتے ہیں تو آپ ان کو مطلب کہ کسی بھی طریقے سے اگر وہ پھنس جائیں, کوئی ان کے اوپر کوئی کیس بن جائے, تو کس طرح سے آپ ان کو نکالتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے تو ہے لیگل ٹیم ہے نا, جب ہر چیز کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے. اگر کسی جگہ پہ ان کو لیگل ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کو لیگل ٹیم اپنا پرووائڈ کرتے ہیں, اور اسی طرح اگر ان کو کسی جو نا ورکر کی ضرورت ہوتی ہے ساتھ میں ہیلپ کی, تو ہم اپنے ٹیم بھیجتے ہیں ان کے پاس. اور اسی طرح اگر فون کال پہ ہمارا کام کی ضرورت ہے تو کال کرتے ہیں, ہمارے آفسوں سے باقاعدہ اسلام آباد سے بھی کال آ جاتی ہے, اور ہر جگہ سے ہم ان کو سپورٹ کر لیتے ہیں. جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کوئی کیس لے کر, کوئی فریاد لے کر, تو آپ ان کو کس طرح سے جو ہے اس چیز کو جو ہے ہینڈل کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم ان سے اپلیکیشن لیتے ہیں. اپلیکیشن لینے کے بعد ہم ان کو باقاعدہ جو ہے نا اپنے آفس میں اپلیکیشن کے جو ڈائری نمبر ہے اس میں انٹری کرتے ہیں. پھر جس ضلع کا کام ہوتا ہے, جس پریزیڈنٹ کا کام ہوتا ہے,
اگر وہ لیڈیز خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ان کو اپنے لیڈیز ونگ کے جو ہمارے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں، اور جو مدر ہوتے ہیں ان کے پھر ہم خود دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح، آپ نے اس کیس کے بارے میں بتایا، تو اسی طرح سے جو ہے ارم صاحبہ ایک کیس لے کر آئی ہیں، وہ اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گی۔ جی ارم صاحبہ۔ بالکل شاہ رخ، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہیومن رائٹس نے اس وقت جو کہ میرے پاس کالز آ رہی ہیں زیادہ تر وائلنشن کے اوپر، جتنا زیادہ لیڈیز کے ساتھ برا سلوک ہو جا رہا ہے اس وقت۔ کل بھی میرے پاس ایک کیس آیا ہوا تھا، وہ لیڈی بیچاری اپنے کسی کے اکاؤنٹ میں انہوں نے 2 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے، اس میں پریشانی میں وہ پھنس گئی، وہ دے نہیں رہے۔ اسی طرح ایک اور ہے، وہ بیچاری لیڈی کے اس کو جو اس کا حقوق جو ملنا چاہیے، جو اس کے گھر والوں کو دینا چاہیے، وہ نہیں دے رہے، وہ لیڈیز جن کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔ اسی طرح سے یہ بختاور ہیں اور ماشاءاللہ یہ سنگل پیرنٹ ہیں، اور انہوں نے بہت محنت کی اپنے بچوں کے لیے، گھر کے لیے، اور اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا تھا واٹر پمپ پہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ہماری پوری جو پبلک افیئر کے ڈائریکٹر ہیں ان سے میری بات ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ ہم عید کے بعد ان کے پورے کیس کو دیکھیں گے، تو یہ آپ کو ضرور بتائیں گے، کیونکہ یہ اس قدر پریشان ہے اور یہ ڈرتی اتنی تھی، خوفزدہ تھی کہ یہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ یہ نکل یہ اس وقت اس پروگرام میں اتنی لیٹ پہنچی ہیں بہت ڈرتے ہوئے، اور یہ کہتی تھی کہ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے میری بات مانی اور آج یہ یہاں پہ بیٹھی ہیں۔ صحیح 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 صحیح۔ السلام علیکم، میرا ریئل نیم امرین ہے جی، اور میں فیڈرل بی ایریا بلاک 14 میں رہائش پذیر ہوں، رقیہ اسکوائر میں۔ فرسٹ فلور میں اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں اپنی مدر کے ساتھ اور اپنی بیٹی کے ساتھ، سنگل پیرنٹ ہوں، سارا کچھ میں بیئر کرتی ہوں رسپانسبلٹیز۔ مجھے جو ویسے ہمارے اپارٹمنٹ میں یونین نہیں ہے، لیکن جو سو کالڈ چیئر پرسن وہاں بیٹھا ہے وہ اور اس کے ساتھ بلڈنگ کے لوگ مل کے مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر ناحق میرا پانی بند کر رکھا ہے پچھلے 1 سال سے، میرے گاڑی کے اوپر سارا کچن کا گند پھینکا جاتا ہے، میرے گھر کی دہلیز کے آگے جو ان کے پیٹس ہیں ان کی نجازت کروائی جاتی ہے، میرے گھر کے تالوں پہ جب میں بند کر کے باہر جاتی ہوں گھر سے تو اس پر ماوے اور پان کی پیکے اور تھوکے۔ تو آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ میں سنگل ہوں، اکیلی ہوں، بالکل محرم کوئی نہیں ہے میرا، اور دوسرا یہ سارا جو شروع ہوا تھا یہ بھی اسی وجہ سے ہوا تھا کہ میں نے ایک غلط چیز کے خلاف صرف ایک ہمبل ریکویسٹ کی تھی اسی سو کالڈ چیئر پرسن کے بڑے بھائی سے کہ وہ پوری گلی میں اپنے گھر کے آگے جھاڑو دے کے ساری گند میری گاڑی کے آگے وہاں پہ رکھتے تھے جہاں سے ڈرائیونگ سیٹ پہ ہم بیٹھتے تھے، اور وہ پائل اپ ہوتے ہوتے اتنا اوپر ہو گیا تھا کہ میں بیٹھ نہیں سکتی تھی وہاں پہ۔ لٹرلی میں نے تعویذ بھی دیکھے پڑے ہوئے کہ جس کو پھاند کے مجھے بیٹھنا پڑے، تمام جو جانور ہیں اس کی گندگی ہوتی تھی، تو میرا ابایا گندا ہوتا تھا، میں بہت سی جگہ جا کے ابائے میں ہی نماز پڑھنی پڑتی، میں شرعی پردہ کرتی ہوں۔ صحیح۔ تو اس بات کو لے کے سب سے پہلے تو مجھ سے جو وہاں کا چیئر پرسن ہے وہاب، اس نے بدتمیزی کی، پھر اس کے بعد جب ان کو میں نے رپلائی دیا تو 2 دن بعد مجھے باقاعدہ میرے گھر سے باہر پانی کی مشین چلانے پر کہ کیوں چلائی ہے تم نے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے، جبکہ میں بلڈنگ کے ڈیوز مینٹیننس سب دے رہی تھی۔ صحیح۔ مجھے زد و کوب کیا گیا، مارا پیٹا گیا، میرا شرعی پردہ کھولا گیا۔ میری امی میرے ساتھ تھیں جو کہ وہ بھی بس آپ صحیح ہاتھوں میں آئی ہیں، اب انشاءاللہ ہیومن رائٹس والے جو ہے آپ کا ضرور ساتھ دیں گے، اور آپ کا یہ ابھی اور لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ لوگ بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ اسی کے ساتھ کیا میسج دینا چاہیں گے یوسف زئی صاحب آپ؟ بس ہمارا یہی میسج ہے کہ جیسے ابھی ہم جیلوں پہ کام کر رہے ہیں اور جو مستحق اور لاوارث قیدیوں پہ ہم بہت بڑا پروجیکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جی جی جی، تو اس پہ ہمارے ادارے کے ساتھ اگر تعاون ہوا جی جی، تو انشاءاللہ ضرور ہم اگلی سٹیپ پہ جو اگلے سال جو جیسے ابھی ہم نے رمضان میں لسٹیں لے لی ہے، وکالت نامے لگا دیے، تو لازمی بات ہے لیگل پروسیس ہم نے کرنا ہے کہ وہ آیا مجرم ہے نہیں ہے، ان کو عدالتیں کیا سزا دیتی نہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ بہترین کام کر رہے ہیں، اور میں بھی اپیل کروں گا آپ لوگوں کے لیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ سپورٹ کریں۔ جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو میرے جاننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کا لازمی ساتھ دیں، بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ انہی کے ساتھ کمیل صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بس میں یہی میسج دینا چاہوں گا، خاص طور پر جو میری فیلڈ ہے ینگسٹر کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنا فیوچر دیکھیں، نشوں میں نہیں اپنے آپ کو ضائع کریں یا پھر اپنے آپ کو غلط کاریوں میں ضائع نہیں کریں۔ آپ کوشش کریں کسی کی ہیلپ کریں، اگر کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ تھینک یو۔
صحیح 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 صحیح. ایرم آخر صاحب آپ کوئی جی 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 یہ جو ہماری بہن آئی ہے ان کے ساتھ جن لوگوں نے زیادتی شروع کی ہے تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنا قبلہ درست کرے صحیح اور اپنے جو ہے نا اس طرح کے ظلم اور زیادتی سے باز آ جائیں صحیح اور ہم ان کے ساتھ ہیں. صحیح 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 صحیح. ایرم صاحب جزاک اللہ. شاہ رخ آپ کے پروگرام سے بالکل یہ میسج دینا چاہوں گی وہ لیڈیز جو کہ بہت پریشان ہیں, بہت نادار ہیں بیچاری, بہت جس طرح سے یہ ہیں میرے ساتھ, بہت سارے لوگوں نے مجھ سے